بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات ایک بار پھر شدید دباؤ کی کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ڈھاکہ میں ہونے والے حالیہ عوامی احتجاج اور رد عمل نے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا کو کمزور کیا ہے اور بحران کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس کشیدگی کی بنیادی وجہ بنگلہ دیش میں بھارت پر اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات ہیں۔ خاص طور پر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بھارت میں پناہ دیے جانے کے معاملے نے عوامی جذبات کو بھڑکا دیا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش کیا گیا، جبکہ مظاہرین نے بھارت مخالف نعرے لگاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نئی دہلی بنگلہ دیش کے سیاسی اور داخلی معاملات سے مکمل طور پر دور رہے۔ یہ احتجاج محض وقتی غصے کا اظہار نہیں، بلکہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو بنگلہ دیشی معاشرے میں آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی ہے، جہاں بھارت کو ایک ایسے طاقتور ہمسائے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو اثر و رسوخ کے ذریعے فیصلوں پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیشی سیاسی قیادت کا موقف اس معاملے پر غیر معمولی طور پر سخت دکھائی دیتا ہے۔ سرکاری بیانات میں واضح کیا گیا ہے کہ ملک کسی بھی قسم کی بالادستی، دباؤ یا سیاسی سرپرستی کے ڈھونگ کو قبول نہیں کرے گا۔ قیادت کی جانب سے بھارت کو کھلی وارننگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ ڈھاکہ اب سفارتی لہجے میں نرمی کی بجائے خود مختاری کے بیانیے کو ترجیح دے رہا ہے، جو ماضی کے مقابلے میں ایک نمایاں تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بھارت نے بنگلہ دیش کی داخلی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تاہم ڈھاکہ کا رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان خدشات کو اپنی داخلی پالیسی پر اثر انداز ہونے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کے نزدیک سیکیورٹی سے متعلق بھارتی بیانات محض تشویش نہیں، بلکہ ایک بالواسطہ مداخلت کے مترادف سمجھے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال جنوبی ایشیا میں بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک طرف جہاں بنگلہ دیش اب خود کو صرف ایک تابع یا محتاط شراکت دار کی بجائے ایک خود مختار اور خود اعتماد ریاست کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے ساتھ تاریخی، معاشی اور جغرافیائی روابط کے باوجود ڈھاکہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، جہاں عوامی غم و غصہ، سیاسی بیانیاں اور سفارتی بیانات مل کر علاقائی کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا دونوں ممالک اس اختلاف کو سفارتی مکالمے کے ذریعے کم کر پاتے ہیں یا تناؤ خطے میں ایک نئی صف بندی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ فرحت عباس شاہ، ریڈیو سنو FM 89.4 لاہور۔